نبی قرآن حمید کی دل سے ختم نبوت کا ثبوت عرض کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت اسلامیہ میں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کا فرمان۔ کسی مسئلے کو بھی ثابت کرنا ہے تو ایک ترتیب ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں تلاش کریں گے، اور اگر وہ مسئلہ اللہ کی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا یا ملتا ہے تو مجمل اور مختصر ملتا ہے، تو اس کے لیے دوسرے نمبر پر ہم پیغمبر علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی سنت اور طریقے کے اندر اس کو تلاش کریں گے۔ تو یہ چیز ترتیب ہے، سب سے پہلے قرآن اور دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام کے فرامین۔ کل میں نے آپ سب قرآن مجید کی 5 آیات ترجمہ کیا تھا کہ جن سے ختم نبوت کا ثبوت ہو رہا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر یہی 5 آیات ہیں ختم نبوت کے ثبوت کے لیے۔ اور بھی بہت سی آیات علماء کرام نے نشاندہی فرمائی ہے، اور ان آیات سے بھی ختم نبوت کا مسئلہ ثابت کرنا ہے۔ ہم نے تو صرف اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف 5 آیات پر اکتفا کیا تھا، ورنہ آیات قرآن مجید کی اور ہوئی۔ تو آج قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پر تقریر کرنا چاہتے ہیں کہ شیء تردیہ بمنان الرسول، اگر تمہارا کسی مسئلے کے اندر نزاع پیدا ہو جائے تو اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے فیصلہ کرانا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کرانا، اور اس کے بعد اگر اس سے مسئلہ مل جائے تو بابرا، اگر مسئلہ وہاں سے نہ ملے تو پھر ہم نے رجوع کرنا ہے حدیث پاک کی طرف۔ یہ ختم نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید سے بھی مل گیا۔ قرآن مجید میں سے اس مسئلے کا ثبوت ہمیں مل گیا اور یہ مسئلہ سامنے نہیں ملا۔ فرض کریں اگر احادیث مبارکہ موجود ہمیں کوئی حدیث بھی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے نہ ملتی تو تب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا۔ کس طرح ثابت ہوا؟ اللہ کے قرآن سے۔ تو یہ تو خوش قسمتی ہے، اور پھر اس مسئلے کی اہمیت ہے کہ یہ مسئلہ قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث کا ترجمہ عرض کروں گا۔ سب سے چند حدیث ہے بخاری کی اور مسلم شریف کی۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ احادیث کی کتابوں میں سے 6 کتابیں بڑی اہم ہیں۔
ان میں سے ایک بخاری شریف ہے، دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے، تیسرے جس طرح میں نمبر بیان کر رہا ہوں اسی طرح ان کتابوں کا درج ہے۔ دوسرے نمبر پر مسلم شریف ہے، تیسرے نمبر پر ابو داؤد شریف ہے، چوتھے نمبر پر نسائی شریف ہے، اور پانچویں نمبر پر ترمذی شریف ہے، اور چھٹے نمبر پر ابن ماجہ شریف ہے۔ ان 6 کتابوں کو ہمارے سکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میں نے جو احادیث آپ کے سامنے پیش کری ہے وہ میں نے ان کتابوں سے دی ہے۔ دوسری کتابوں کی احادیث میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، ورنہ وہ ساری احادیث پیش کی جائے تو یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے یہ مسئلہ سمجھایا ہے، اور یہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت تھی۔ آپ کا یہ ایک اعجازی اور ادبی پہلو تھا، تقریری کا ایک انداز تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بڑی سمجھ نہ آنے والی باتیں مثال دے کر کو سمجھا دیتے تھے۔ تو اب آپ نے اپنی ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام ہو چکے ہیں ان کی مثال ایسے ہے۔ پہلے کمثل رجل بنا بیتا، کہ جس طرح کسی آدمی نے کوئی گھر بنایا ہو، کسی آدمی نے کوئی عمارت بنائی ہو، کسی آدمی نے کوئی محل بنایا ہو، کوئی عمارت اس نے بنائی ہے، فَأَحْسَنَهُ، کہ آدمی نے اس عمارت کو معمولی نہیں بنایا بلکہ وہ عمارت اس نے بڑی حسین اور خوبصورت بنائی ہے، بلکہ جو زمین عمارت ہے وہ اجملہ، اور اسے اس نے خوب مزمر کیا ہے، خوب اس عمارت کو ڈیکوریٹ کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا موضع لعنت، عمارت بنانے کے ساتھ ہی ایک کام اس آدمی نے یہ کیا ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک سائڈ سے زاویہ سمانا ایک سائڈ، ایک طرف سے اس نے ایک اینٹ کی جو ہے نا جگہ وہ چھوڑ دی، وہاں اس نے اینٹ نہیں لگائی۔ اب عمارت اس کی مکمل ہو گئی، بنا دی اس نے، اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، اب لوگ آ کر اس عمارت کو دیکھنے کے لیے، لوگ اس عمارت کو دیکھتے ہیں، يَطُوفُونَ بِهِ، اس عمارت کے آس پاس لوگ چکر لگاتے ہیں، یعنی ادھر ادھر گھوم پھر کر اس ساری عمارت کو وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ ہر لحاظ سے وہ عمارت خوبصورت بھی ہے، مکمل بھی ہے، اس کے اندر جمال بھی ہے، اس کے اندر حسن بھی ہے، اور وہ لوگ اس عمارت کو دیکھ کر بڑا اس کو پسند کرتے ہیں، یہ تو بڑی خوبصورت ہے، بڑا تعجب کرتے ہیں کہ بڑی جو عمارت ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں اللہ وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبْنَةُ، کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ جگہ خالی ہے، یہاں بھی تو اینٹ لگنی چاہیے تھی، تو یہ اینٹ کی جو جگہ خالی ہے یہ بھی پر ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر یہ پر ہو جاتی، یہاں اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت بالکل مکمل ہو جاتی۔
تو اس عمارت کی ایک کمزوری، اس عمارت کی ایک کمی وہ لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ بولے اصحاب لبنا. لبنا کا معنی عربی میں اینٹ کا ہوتا ہے. لبنا اینٹ. وہ کہتے ہیں کہ جہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے فَأَلَلَّبِنَا فَأَلَلَّبِنَا. بس وہ آخری اینٹ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ اگر لگ جاتی تو تعمیر مکمل ہو جاتی، محل مکمل ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَلَلَّبِنَا. وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں. اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اور میں تمام نبیوں کا ختم کرنے والا اور ان سے آخر میں آنے والا ہوں. تو یہ آپ دیکھیں پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح ایک شاندار مثال دے کر یہ بیان فرمایا کہ کثرے نبوت کا ایک محل سمجھ لیں مثالی انداز میں. اللہ تعالیٰ اس محل کو بناتا چلا آیا، اللہ تعالیٰ اس محل کو تکمیل کرتا چلا آیا. ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام تجدید لائے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر اور انبیاء کرام. آتے آتے وہ کثرے نبوت مکمل ہوتا چلا رہا ہے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور وہ آخری اینٹ کیا ہو گئی؟ لگ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کہ میں اینٹ وہ اینٹ لگ گئی تو وہ کثرے نبوت کا محل وہ کیا ہو گیا جی؟ مکمل ہو گیا. اب آپ بیان کر رہے ہیں کہ محل جب مکمل ہو گیا ہے تو کیا اس کے بعد اس محل کے اندر کوئی اینٹ لگانے کی ضرورت ہے؟ اب اگر کوئی اینٹ لگائی بھی جائے گی تو وہ اینٹ اس محل میں خوبصورت نہیں لگے گی، کیوں؟ جگہ نہیں ہے، محل مکمل ہو چکا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ کسی طرح میں نے وہ اینٹ کی جگہ کھول کر دی اور ساتھ فرما دیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اور میں تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، تمام نبیوں میں سے میں آخری نبی ہوں. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی اینٹ اس محل میں لگانا چاہتا ہے تو لازمی بات ہے اسے یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی اور اینٹ وہاں سے نکالنی پڑے، تو پھیرنی پڑے. تو وہاں پہ جگہ ہے کوئی نہیں، وہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے. تو یہ ایک بنی ہوئی مثال ہے. آپ اس کے اندر جتنا غور کرتے چلے جائیں گے پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح فرما دیا. نہ یہاں کسی ذمہ نبی کی ضرورت ہے، نہ یہاں کسی دینی نبی کی ضرورت ہے، نہ یہاں صاحب شریعت کی ضرورت ہے، نہ غیر شریعت والے نبی کی ضرورت ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ وہ محل مکمل ہو گیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. اور میں ان تمام نبیوں سے آخر میں آنے والا ہوں. یہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں یہ روایت یہ حدیث پاک آتی ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، الحمدللہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اگلی بات یہ بھی ہے کہ میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جب کوئی آدمی تعمیر کرتا ہے، مثلاً کوئی نجی سی تعمیر کرتا ہے، اس قسم کا کوئی محل بناتا ہے، تو آخر میں جو اینٹ لگتی ہے وہ عموماً کہاں لگتی ہے کہ وہ بنیادوں میں نہیں لگتی، وہ کہاں لگتی ہے؟ سب سے اوپر لگتی ہے. تو یہ جو اینٹ نبی پاک نے فرمایا نا کہ میں آخری اینٹ ہوں، کہ یہ اینٹ نمبر کے اعتبار سے جو لگی ہے آخر میں، لیکن مقام کے اعتبار سے سب اینٹوں سے اس کا مقام کیا ہے؟ بلند اور برتر مقام ہے. آخر آمد بغیر فخر الاولین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے ہیں، لیکن آپ کا مقام اور رتبہ وہ پہلے تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے. تو یہ بھی اس میں سے ایک اشارہ نکلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی جو ضرورت ہے وہ جو محض ہے، انہوں نے جہاں ایک اعتراض کیا ہے، بڑا بھولا سا اعتراض، بڑی کچی سی بات کی ہے
انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ حدیث نہیں ہو سکتی، اس حدیث سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ توہین کیسے ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لگا کہ میں وہ اینٹ ہوں۔ دیکھو نا اللہ کے نبی کو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کیا ہے؟ اینٹ ہے۔ اللہ کے نبی اینٹ تو نہیں ہے، تو یہ بڑی بڑی عجیب سی بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو حقیقت تو نہیں ہے، یہ مثال ہے۔ تو مثال دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی مثالیں دی ہیں، مچھر کی مثال دی ہے اور چیزوں کی مثال دی ہے، تو مثال میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، اس میں کوئی توہین والی بات یہ تو نبی پاک نے سمجھانا تھا، سمجھانے کے لیے آپ نے بیان کروایا، تو یہ کہنا ہے کہ وہ عید کہا گیا ہے اور آپ کی توہین ہو رہی ہے، اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، کیونکہ یہ مثال ہے۔ اور ہم بھی جب مثال دیتے ہیں تو جب کوئی بہادر ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شیر ہے۔ اب شیر کیا ہے؟ شیر تو حرام جانور ہے، آدمی کو بڑے مقام والا ہے، تو کیا ہم کہیں کہ آدمی کی توہین ہوگی؟ نہیں، ہم نے اس کی شیر کا جو ایک جز ہے، جز بہادری والا، ہم وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس محل کی تکمیل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے آنے سے وہ محل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ نہ نبی پاک اینٹ ہے نہ کوئی اینٹ بن رہے ہیں، یہ تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے بیان کرنا ہے۔ یہ حدیث سمجھ آ گئی؟ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں۔ پہلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے تھی اور یہ دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ میرا موضوع تو نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یقیناً یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ بہت ساری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کیوں روایت کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر اتنی حدیثیں نہیں بیان کرتے، حالانکہ ساری عمر کاٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، حالانکہ ساری عمر کاٹ رہے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ جو ہے یہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 7 ہجری میں۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے صرف 3 سال ہوئے ہیں کہ یہ 3 سال والا آدمی یہ اتنی حدیثیں بیان کر رہا ہے، یہ بعض دفعہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے زیادہ حدیث بیان کرنے کی وجہ کیا، خود بیان کرواتے ہیں حدیث سے فرماتے ہیں کہ باقی جو میرے بھائی تھے نا، باقی صحابہ کرام وہ اپنے اپنے کام کاج میں چلے جاتے تھے، کوئی بازار میں چلا گیا، کوئی کھیتی باڑی کے لیے چلا گیا، اور میں وہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 گھنٹے حاضر رہتا تھا۔ باقی تو آتے تھے، نماز کے وقت آ گیا، شام کو ملاقات ہو گئی، عزت کے بعد بیٹھ گیا، سارا دن اپنا کام بھی کیا، کاروبار بھی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری یہ خوبی تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا رہتا تھا، جو بھی آپ فرمان اپنے منہ سے نکالتے تھے میں اسے یاد کر لیتا تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی حدیثیں جانے جا رہی 5000 سے زیادہ اس کی احادیث ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو ایسی دعا دیں یا مجھے آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں یا آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرا حافظہ تیز ہو جائے، میں یہ جو حدیثیں یاد کرتا ہوں نا یہ مجھے یاد ہو جائے، یہ مجھے یاد ہو جائے۔ مجھے خطرہ ہے کہیں یہ حدیثیں آپ کے فرامین یا قرآن مجید مجھے بھول نہ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھا دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، چادر بچھی ہوئی ہے، آپ نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا، ایسے اشارہ فرمایا جیسے چادر میں کچھ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ اپنی چادر کو لپیٹ کر اپنے پاس رکھ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لفظ تھا اور آپ کی دعا کی یہ تاثیر تھی کہ واللہ ما نسیت شیئا ابدا، کہ اس کے بعد میں نے جو کچھ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا
اور میں نے کسی چیز کو بھی نہیں ملایا. ایک تو ان کا حافظہ تیز تھا, دوسری ان کی حضوری خدمت میں زیادہ تھی. اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں بیان کرتا کہ مجھے دوسرے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی 6 خصوصیات اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ دوسرے کسی پیغمبر کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی. مجھے اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 چیزیں بیان فرماتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جواب حل کرنے کہ مجھے جامع کلمات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے. جامع کا معنی ہوتا ہے جمع کرنے والا, جمع کرنے والا. جیسے جامع مسجد یعنی ایسی مسجد جو جمع کرنے والی ہے, جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں زیادہ, یا جہاں جمعہ بھی اسی سے نکلا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں. تو جامع کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی خوبی تھی کہ آپ تھوڑی سی بات, بڑی لمبی سی بات کو, بڑی لمبی چوڑی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے الفاظ میں بیان فرما دیتے. یہ ہوتے ہیں جامع کلمات. یعنی معنی بہت بڑا ہے, موضوع بہت بڑا ہے, لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس بات کو ایک ہی جملے کے اندر سمیٹ دیا اور اس کے اندر ساری کی ساری بات آ گئی. ایسے کلمات کو کہتے ہیں جامع کلمات. یعنی اس کلمے کے اندر بہت ساری باتیں جو ہیں جمع ہو گئی. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی. میں مثالاً عرض کروں گا کہ ایک بندہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے بات کرنائیے, مجھے تقریر فرمائیے, مجھے نصیحت فرمائیے. اور ساتھ ہی وہ کہتا ہے عزنی وعو جزنی, عزنی وعو جزنی, کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت بھی فرمائیے لیکن مختصر بات کریں, میرے پاس اتنی لمبی بات کا ٹائم نہیں ہے. وعد بھی فرمائیں اور وعد بھی چھوٹے سے چھوٹا وعد فرمائیں تاکہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس سے عمل کروں. تو جب اس نے یہ شرط لگائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اس نے کہا چھوٹا سا وعد فرمائیں, نصیحت فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کو وعد بھی کرنا ہے, نصیحت بھی کرنی ہے, کتنے سے بھی کرے. آپ نے ایک جملہ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, بس بار بتا کیا ہے بندے اللہ پر تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس بات سے کیا ہو جائے, پکا ہو جا, مضبوط ہوگا, بس بات ختم ہو. اب دیکھیں کتنی بڑا دین ہے, وہ سارے کا سارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر بن کر. جب وہ اللہ کو مانے گا تو کیا پیار ہے, اللہ کے کہنے سے نبی کو نہیں مانے گا, نبی کو بھی مانے گا. جب وہ نبی کو مانے گا تو اللہ کے کہنے سے فرشتوں کو بھی مانے گا. جب وہ اللہ کو مان رہا ہے تو قرآن کو بھی مانے گا. تو یہ پورا دین جو ہے نا وہ اس کے اندر آ, جیسے ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہو نا, ہم وہ سارے پیسے جو ریل گاڑی ہے وہ ہم اکٹھی کر کے دکاندار کو دے دیں, اسے کہیں یا مجھے ایک ہی نوٹ دے دے 5,000 والا. تو ہم 5,000 والا جو نوٹ ہے وہ ہمیں مل گیا, نوٹ کتنا مل گیا, ایک ہے. لیکن کیا خیال ہے اس 5,000 والے نوٹ کے اندر کوئی کہہ 10 روپئے تو اس کے پاس ہے ہی نہیں, یہ تو بیچارہ غریب ہے, اس کے پاس 100 روپیہ ہے ہی نہیں. تو کیا خیال ہے 5,000 والے بندے کے پاس 100 روپیہ بھی موجود ہے, اس کے پاس 500 بھی موجود ہے, اس کے پاس 1 روپیہ بھی موجود ہے. جس طرح وہ نوٹ کو کھولتا چلا جائے گا اسی طرح وہ نوٹ دوسرے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح اس جملے کو جتنا کھولتے چلے جائیں گے اللہ کا دین پورے کا پورا اسی ایک جملے سے ظاہر ہوتا چلتا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے تو جوامع الکلم کہ مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرمائے. اور دوسری بات, دوسری خوبی صرف جو روح اور میری مدد فرمائی ہے اللہ نے روح کی وجہ سے, روح کی وجہ سے. روح کہتے ہیں جلالت اور آدمی کے پریشر کو کہ دشمن جو ہے اس پہ خوف تاری ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جلالت اور ایسا روح عطا فرمایا ہے, نو صرف تو روح مدینہ کا شہر
کہ میں ابھی دشمن سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دشمن جو ہے وہ میرے روگ اور پریشر کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں جو جنگ ہوتی ہے نا، وہ جنگ ہوتی جذبے کی جنگ ہے۔ جنگ کوئی بندے کے وجود کی اور دیر کی نہیں ہوتی، اصلے کی نہیں ہوتی، جذبے کی ہوتی ہے۔ جب اندر والا جذبہ مضبوط ہوتا ہے تو آدمی جنگ کرتا ہے، جب اندر سے بندہ کھوکھلا ہو جائے، ڈر جائے تو جنگ ختم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خوبی بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے خاص قسم کی تمکنت، خاص قسم کا روح، خاص قسم کی جلالت شان اور خاص قسم کی اللہ نے آپ کو پریشر عطا فرمایا تھا کہ دشمن جو ہے وہ اگر کہ آپ اس کے سامنے ابھی نہیں بھی آئے تو دشمن آپ کا نام سن کر بھی پہلے کرنا ہوتا تھا۔ یہ 2 خوبیاں ہوں۔ تیسری خوبی ہے وہ علت لیکن مغانے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار کے ساتھ جنگ کی جائے اور اس جنگ کے دوران کافروں سے جو مال چھینا جائے یا وہ چھوڑ کر بھاگ جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان کا مال آ جائے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام نے بھی جب جہاد فرمایا، جب کافروں کے ساتھ قتال کیا تو ان کے دور میں بھی یہ مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، لیکن دوسرے انبیاء کرام کے زمانے میں اللہ کا یہ قانون تھا کہ یہ مال غنیمت تم خود استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر کہاں کرنا ہے؟ تلواریں ان سے چھینی ہے، ان سے سامان چھینا ہے، کھانے پینے کا بڑی چیزیں چھینی ہے۔ تو ان انبیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ آپ اس سارے مال کو ایک جگہ رکھ دیں، وہ مال ایک جگہ رکھ دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اگر ہمارا جہاد قبول اور منظور ہے تو مہربانی فرما اس مال کو تو ختم کر دے۔ تو وہ اگر جہاد قبول ہوتا، اوپر سے آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو آگ آ کر اس سارے مال کو کیا کر دیتی تھی؟ بدل کر دیتی، جلا دیتی اور جہاد بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی۔ یہ ان کا دستور تھا۔ جہاد میں ان کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ میرے لیے میرے دور میں اور میری نبوت کے زمانے میں اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کے اندر کتنا مال غنیمت حاصل ہوا، حتیٰ کہ صحابہ کرام جو ہجرت کی زندگی گزار رہے تھے، جو تنگی کی زندگی گزار رہے تھے، فتح خیبر کے بعد تو صحابہ کرام کی بہت بڑی مال غنیمت مل گیا اور ان کی زندگی کے اندر بھی کافی چینج اور تبدیلی آ گئی۔ تو یہ بھی نبی پاک کی خوبی ہے کہ غنیمت کا مال آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگلی خوبی وجعلت لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، وجعلت لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، اور اللہ نے ساری زمین میرے لیے پاک بنائی ہے۔ ساری زمین میرے لیے کیا ہے؟ میری امت کے لیے پاک ہے، یعنی میں جہاں بھی نماز پڑھنا چاہوں زمین پر میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ دوسرے انبیاء کرام کے دور میں یہ قانون تھا کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو اپنی مسجد میں یا اپنے عبادت خانے میں پڑھنی ہے، ادھر ادھر تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس وہ چلتے چلتے سفر کرتے عبادت خانے میں جاتے تھے، وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ اگر ٹائم ہو گیا ہے تو ان کو ٹائم کے مطابق وہاں اپنی مسجد میں جانا پڑتا تھا، اگر ٹائم گزر گیا تو پھر وہ نماز باہر نہ پڑھے، عبادت خانے میں جائے، گزر گیا ٹائم بعد میں ادا کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی ہے، آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا لیا ہے، اور اس پاکیزگی کی وجہ سے میرے امتی جو ہے وہ جہاں بھی نماز پڑھنا چاہے وہ نماز روئے زمین پر پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جگہ بالکل واضح ناپاک ہو، جہاں گندگی کا ڈھیر ہو، ہم کہیں ساری زمین پاک ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ اگر وہ نجاست نہیں ہے، وہ زمین خشک ہے، تو وہ اللہ کے بدل سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ تجمل جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ہم مٹی لے کر اس سے ہم کو کرتے ہیں، تو وہ مٹی جو تجمل والی ہے وہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں پہ لگتی ہے، بلکہ ہم ہاتھ جھاڑ بھی دیتے ہیں جگہ بنا۔ اگلی خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے
وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً اور میں بھیجا گیا ہوں ساری کی ساری مخلوق کی طرف. یعنی میرے لیے کوئی مخلوق مختص نہیں ہے کہ فلاں علاقے میں یا فلاں ایریے میں یا فلاں قوم میں آپ جائیں. نہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں ساری مخلوقات کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان کا نبی ہوں. اور آگے آپ فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اس لیے میں یہ حدیث آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں. وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور میرے آنے سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا. وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اس سے بھی ثابت ہو رہی ہے یہ بات وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں ساری مخلوق کے لیے نبی ہوں. اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. تو اس حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر آ گیا. اگلی حدیث ہے، یہ ہے جناب ترمذی شریف کی اور ابو داؤد شریف کی. إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، إِلَى النَّاسِ کی بات حدیث میں آیا. اچھا جی، حدیث نمبر 3 ہے حضرت ثوبان سے واو بیر بار نون یہ لکھ دیں. ثوبان یہ بھی اچھا نام ہے، اگر آپ کسی اپنے بیٹے کا رکھ لیں تو یہ بھی صحابی کا نام ہے. ثوبان، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی، کہ ہوں گے میری امت کے اندر 30 کذابون، 30 کذاب، بڑے بڑے جھوٹے، بڑے بڑے دجال، بڑے بڑے فراڈیے 30 ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، اور وہ 30 جو ہے ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. 30 ہوں گے بڑے بڑے کذاب دجال، اور وہ دعویٰ کیا کریں گے ہر ایک کہ میں نبی ہوں. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہاں یہ جو جملہ ہے نا، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، کہ میں خاتم النبیین ہوں. آگے اسی کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے تشریح فرما دی ہے لا نبی بعدی، کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ لا نبی بعد، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اب وہ جو مرزا صاحب نے مانے کی ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مانا ہے کہ مہر لگ جائے گی تو نبی بن جائے گا. خاتم النبیین کا یہ مانا ہے کہ جناب وہ دلی بروزی نبی میں آئے ہوں. خاتم النبیین کا یہ مانا ہے کہ آپ سارے نبیوں سے زیادہ شان والے ہیں. وہ سارے معانی اس ایک جملے نے ختم کر دیے. لا نبی، لا نبی جنس ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی الہ نہیں، وہ تو آگے اللہ آ گیا نا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا ثابت ہو گیا. یہاں نے کیا فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا. تو یہ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، اور اس لحاظ سے یہ حدیث بڑی واضح اور قیمتی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کس نے بیان فرمایا جی؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ 3 حدیثیں ہو گئی. آگے ہے چوتھی حدیث. چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ پھر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ یہ جو بنی اسرائیل کی قوم گزری ہے ان بنی اسرائیل کے اندر تسوسہم الانبیاء، ان کے ملکی معاملات بھی نبی چلاتے تھے. تسوسو یہ سین کے ساتھ ہے، سیاست سے لفظ نکلا ہے. سیاست کا معنی ہوتا ہے ملک کا نظم و نسق چلانا. سیاست کا یہ مطلب ہوتا ہے، سیاست ملک کا نظم و نظم چلانا. تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل، کہ بنو اسرائیل کی حالت کی اتنی بڑی ان کی تعداد تھی تو ان کا نظم و نسق جو ہے ملکی اور یہ نظام کون چلاتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسوسہم الانبیاء، ان کا یہ ملکی نظم و نسق بھی کون چلاتا تھا؟ نبی چلاتے. ایک نبی چلا گیا، دوسرا نبی آ گیا، اس نے پھر جناب نبوت بھی اپنی وہ ان کی دینی تربیت بھی کی اور ساتھ ساتھ ان کا نظام ملکی جو ہے حکومتی کام وہ بھی کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلما ہلک نبی، کلما ہلک نبی، جب بھی کوئی نبی فوت ہوا
تو یہاں لفظ آ گیا ہے حالکہ. یہ ہماری زبان میں نا بڑا بھاری لفظ ہے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا حالکہ، یعنی ہلاک ہو جانا، بڑا بھاری لفظ ہے. لیکن عربی زبان کی روح سے یہ بھاری نہیں ہے. ہمارا اپنا ایک لہجہ ہے، ہماری اپنی ایک الفاظ کی بات ہوتی ہے. عربی زبان کے اندر یہ بھاری بات نہیں ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو یہ حالکہ کے لفظ سے آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی نبی کی شان میں کمی آ گئی، توہین ہو گئی. مراد یہ ہے کلما حلق نبی کہ جب بھی کوئی نبی فوت ہوا خلفہ نبی، اللہ نے اس کے بعد ایک اور نبی بھیج دیا. یعنی ایک نبی فوت ہو گیا اور اس کے بعد کیا آ گیا جی، دوسرا نبی آ گیا اور دوسرے نبی نے اس کی جگہ لے لی. آگے نبی پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. یہ نبی پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آگے آپ فرماتے ہیں وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے. خلفاء یعنی میرے جانشین، میرے نائب وہ ہوں گے. فَيَكْثِرُونَ، اور وہ بہت زیادہ ہوں گے، یعنی وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو خلیفہ کہتے ہیں جو بعد میں آنے والا ہو، جو اس کی جگہ پہ بیٹھ کر کام کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء آئے. پھر ان خلفاء میں سے چند خلفاء کا درجہ بڑا ہی بلند ہے. پھر اس کے بعد ذرا ذرا درجات میں فرق ہے. تو خلفاء تو آتے ہیں نظام ملکی چلانے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو پھر کیسے چلے گا نظام؟ فرماتے ہیں فَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، تو میرے بعد خلفاء ہوں گے. فَيَكْثِرُونَ، اور وہ انتہائی کثرت کے ساتھ ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ہوں گے. وہ نظام کو چلائیں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ حدیث بھی سمجھ آ گئی. بڑی واضح بات ہے کہ ختم نبوت کے لیے یہ دلیل ہے. یہ حدیث پاک جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی ہے. جو حدیث بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، یہ دو چھوٹی کی کتابیں ہیں. اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ. یہ لفظ ہے علماء کا، لکھا ہوتا ہے متفق علیہ، اس کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے. جو حدیث پہ لکھا جائے متفق علیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. متفق علیہ کوئی کتاب نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید متفق علیہ بھی کوئی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث آئی ہے. متفق علیہ کا مطلب ہے کہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ ہے کہ بخاری میں بھی یہ موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. 4 حدیثیں ہو گئی. اگلی حدیث ہے 5ویں حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جبیر ابن مطعم، یہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جبیر ابن مطعم یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انا محمد، انا محمد، کہ میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد بھی ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں جی؟ 2 مشہور نام. ویسے تو نام بہت سارے ہیں، یہ مشہور نام آپ کے کتنے ہیں؟ 2. ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد. یہ دونوں آپ کے نام ہیں. زیادہ جو استعمال میں آ گیا وہ نام ہے محمد. محمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. یہ اسم مفعول ہے. محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، لوگ اس کی تعریف کریں، باقی اس کی تعریف کریں. تو جس شخصیت کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. اور احمد کا معنی ہوتا ہے کہ جو خود بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہو. احمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی نبی جہاں یہ فاعل ہے، نبی پاک فاعل ہے، تعریف کرنے والے. تو 2 لفظ ہے. ایک لفظ کا معنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس کے لیے لفظ کیا آیا؟ محمد. اور جو بہت زیادہ تعریف کرے وہ کیا ہو گیا جی؟ جیسے حامد ہوتا ہے حامد، اسی طرح احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں خوبی ہیں. جتنے نام ہیں نا نبی پاک کے، وہ سب نام آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، آپ کی مختلف جہت سے شانیں بیان کرتے ہیں.
تو آپ محمد ہیں، کیونکہ اس کائنات کے اندر جتنی تعریف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گئی ہے، مخلوقات نے کی ہے، اللہ کے فرشتوں نے کی ہے، اور تو اور رہا خود اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف اللہ نے بھی کی ہے، وہ کون ذات ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لحاظ سے آپ کیا ہے؟ محمد۔ اب دوسری طرف آئیے، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سارے مولوی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کس نے کی ہے؟ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان فرمائی، سب سے زیادہ تعریف بیان فرمائی۔ اس لحاظ سے آپ کیا ہیں جی؟ احمد۔ اس لحاظ سے آپ کیا ہیں جی؟ احمد۔ قرآن مجید میں آپ کا نام احمد بھی آیا ہے اور محمد بھی آیا ہے۔ یہ دونوں لفظ آپ نے بولے ہیں، آپ نے ان کا معنی نہیں سمجھایا حدیث میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ محمد اور احمد کا معنی کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي وَأَنَا الْمَاحِي، ماحی لکھ دے جی، ہے حضرت علی کے ساتھ ماحی۔ ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا، محو کرنے والا۔ یہ محو تو آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، محو کر دینا، کسی چیز کو مٹا دینا۔ ربڑ میٹ کو بھی محاط کہتے ہیں کہ یہ مٹا دیتا ہے۔ تو ماہی کا معنی ہے مٹانے والا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں ماہی ہوں، میرا نام ایک کیا ہے؟ ماہی ہے۔ ماہی کا کیا معنی؟ یہ نبی پاک نے خود معنی فرمایا ہے، میں نہیں کر رہا، خود معنی فرمایا الذی یمحو اللہ بہ الکفر، کہ میں مٹانے والا اس انداز میں ہوں کہ اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفر کو مٹانے والے ہیں، شرک کو مٹانے والے ہیں، جاہلیت کی رسومات کو مٹانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کا نام کیا بن گیا جی؟ الماحی۔ الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، کہ اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ یہ معنی آپ نے خود فرما دیا۔ اگلا نام آپ کا، یہ 3 نام ہو گیا جی۔ چوتھا نام آپ کا نبی پاک فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، حاشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اکٹھا کرنے والا ہوں، میں اکٹھا کرنے والا ہوں۔ اس کا معنی نبی پاک نے خود بیان فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمیہ، کہ حاشر کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ میرے قدموں پر اکٹھے ہوں گے۔ مراد کیا ہے؟ یعنی میری آمد کے بعد قیامت آئے گی اور اس کے بعد میدان حشر قائم ہوگا، سارے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، کہ جس کے قدموں پر یا جس کے پاس یا جس کے دور میں سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میدان معاشر میں سارے لوگ شفاعت کے لیے کہاں اکٹھے ہوں گے جی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، بڑے بڑے انبیاء کرام سے پھرتے پھراتے کہاں پہنچ جائیں گے؟ سب کی امیدیں وہاں بچتا ہے۔ تو گویا کہ سارے جو ہے وہ کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ بھی آپ کی ایک عظمت اور آپ کی شان ہے۔ اور اگلا نام آپ نے بیان فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب موٹے کاف کے ساتھ ہے، عاقب، میں عاقب ہوں۔ یہ عقب سے ہے، عقب کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہونا۔ عقب حضرت یعقوب کا جو نام ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ حضرت یعقوب جب پیدا ہوئے تھے تو 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق کے، ایک عیسو تھا اور ایک حضرت یعقوب تھے۔ پہلے تو عیسو پیدا ہوا اور بعد میں حضرت یعقوب۔ تو بعد میں پیدا ہونے کی وجہ سے نام کیا رکھا گیا؟ یعقوب، یعنی پیچھے آنے والا۔ تو عاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ تو نبی پاک نے خود اس کا معنی بیان فرمایا ہے عاقب کا، الذی لیس بعدہ نبی، کہ عاقب وہ ہوتا ہے کہ میرے بعد جیسے کوئی نبی نہیں ہے۔ تو نبی پاک عاقب ہے، اور عاقب کا معنی آپ نے کیا بیان فرمایا کہ عاقب کا معنی یہ ہے کہ لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد اور کوئی نبی نہ ہو۔ اس لحاظ سے میں عاقب ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عاقب کا لفظ استعمال فرما کر
اپنی ختم نبوت کا بلکہ لا نبی بعدی کا آپ نے اعلان فرما دیا. یہ حدیث ہے جناب مسلم شریف کے اندر. مسلم شریف کے اندر یہ 5 حدیثیں ہو گئی تھی. چھٹی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ لفظ انس ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی. یہ پڑوس کے سکول میں ایک دفعہ بعض ٹیچر کا اس بات پہ بڑا جھگڑا ہو گیا. اور بعض ٹیچر نے کہا کہ انس لفظ نہیں انس لفظ ہے. انہوں نے انس سنا ہوا تھا, انس کا مانا محبت, تو انہوں نے کہا کہ حضرت انس, تو یہ حضرت انس نہیں ہے, یہ جائے حضرت انس, نون کے اوپر زبر ہے, انس بھی نہیں ہے, انس. یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. یہ بھی بڑی واضح حدیث ہے. ان الرسالۃ کہ بے شک رسالت والنبوۃ اور نبوت قد انقطعت یہ منقطع ہو چکی ہے, یہ ختم ہو چکی ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی, میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی میرے بعد نبی ہوگا. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. نبی پاک نے فرمایا ان الرسالۃ کہ رسالت بھی ختم ہو گئی, اور دوسرے نمبر پہ کیا چیز ختم ہو گئی تھی؟ نبوت. تو 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں. رسالت کیا ہوتا ہے, نبوت کیا ہوتا ہے؟ نبوت کیا ہوتا ہے؟ نبی اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی فرمائے اور وہ پیغام اللہ کا آگے لوگوں تک پہنچا دے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسی جتنی شخصیات آئی ہیں 1,24,000 ہیں یا زیادہ ہے یا کم ہے, وہ تمام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. وہ کیا ہے جی؟ نبی ہیں. اب دوسرے نمبر پہ رسول کون ہوتا ہے, رسالت کیا ہوتی ہے؟ ان نبیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اسپیشل علیحدہ شریعت عطا فرمائی ہے. کیا عطا فرمائی ہے جی؟ شریعت, یعنی علیحدہ احکامات عطا فرمائے ہیں. ورنہ عام نبی جو ہے نا, کتاب کوئی موجود ہے, بس اسی کتاب پہ عمل کراؤ, بس ٹھیک ہے عمل کراؤ, تم نبی ہو. اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی ترغیبات دے دی, کچھ بیان فرما دیا, یہ کرو وہ کرو. بیسک چیز جو تھی نا وہ ان کے پاس کتاب کوئی پرانی ہوتی تھی, پرانے نبی کی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو چلانے کے لیے اللہ نے بڑے نبی بھیجے, بڑے نبی. کتاب ایک ہی ہے, نبی آ رہے ہیں. تو وہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نئی شریعت ہے. شریعت کا کیا مطلب ہے کہ امر بھی اللہ فرمائے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. شریعت نام اسی چیز کا ہے, یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو جس کے اوپر یہ چیز آئے نا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو, وہ کیا ہے؟ صاحب شریعت آدمی ہے. اور صاحب شریعت کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. صاحب شریعت کو کیا کہتے ہیں؟ رسول. اب آپ فرمائیں مجھے کہ جتنے رسول ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں. رسول سارے کے سارے کیا ہیں؟ نبی ہیں. لیکن سارے نبی رسول نہیں ہے. سارے نبی رسول نہیں ہے, لیکن رسول سارے کے سارے کیا ہے؟ نبی ہیں. نبی بات اگر یہ کہہ دیتے نا, پیچھے آپ نے فرمایا لا رسول بعدی, لا رسول بعدی, تو پھر شک ہو سکتا تھا کہ شاید یار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بعد رسول کوئی نہیں ہوگا, شاید نبی تو ہوگا نا, شک پڑ سکتا تھا. تو نبی پاک یہ جگہ جگہ فرماتے ہیں لا نبی بعدی, لا نبی بعدی, یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. جب نبی کوئی نہیں ہوگا تو رسول بھی لازمی بات ہے کوئی نہیں ہوگا. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے. ہر سچا آدمی کیا ہوتا ہے جی؟ ہر نبی کیا ہوتا ہے جی؟ سچا. ہر نبی کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہر سچا نبی نہیں ہوتا. ہر سچا نبی نہیں ہوتا, ہر نبی سچا ہوتا ہے. اسی طرح ہر نبی رسول ہوتا ہے. ہر رسول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. تو اس حدیث میں آپ نے دونوں باتیں بیان فرمائی ہیں, فلا رسول بعدی ولا نبی, میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں اور میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں. یہ مرزا صاحب پر جب اعتراض ہوا تھا نا کہ آپ نبی بن گئے ہیں, نبی بن گئے ہیں, کیوں بن گئے ہیں, تو مرزا صاحب نے ایک یہ جواب بھی دیا تھا کہ دیکھو جی میں تو رسول تو ہوں نہیں نا, میں تو نبی بنا ہوں نا, میں تو نبی ہوں, تو میں رسول نہیں ہوں. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فلا رسول بعدی ولا نبی, میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہوگا. رسالت اور نبوت کا دن کا تحت یہ دونوں ختم ہو چکی ہیں, ان کا سلسلہ یہ ٹوٹ چکا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. آگے آ گئی تھی حدیث نمبر 7. حضرت سعد ابن
ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بہت سارے صحابہ کرام گئے. یہی وہ موقع ہے کہ جب 30,000 صحابہ کرام کو نبی پاک نے اکٹھا کیا اور قرآن میں آ گیا انفروا خفافا وثقالا، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، نکلو جہاد کے لیے، نکلو، سب نے نکل گئے. تو سارے کے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر تبوک کے مقام پر جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. جب آپ جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر بار کی رکھوالی کے لیے، اپنے گھریلو کاموں کے لیے، ازواج مطہرات تو پیچھے تھی، تو اپنے گھر بار کے امور کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، آپ نے ہمارے ساتھ جہاد پہ نہیں آنا، آپ نے یہاں پیچھے رہنا ہے. میرے گھر کا نظام، مسجد کا نظام اور یہ نظام آپ نے چلانا ہے، یہ گھریلو نظام چلانا ہے. خاص طور پر گھر کا نظام تھا. امام آپ میرے خیال میں کسی اور کو مقرر کر کے گئے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یہ فرمایا ہے آپ نے پیچھے رہ گئے، حضرت علی گھبرائے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنا بہادر آدمی ہوں، میرے لیے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے، آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. میری تو انہوں نے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میری عزت اس میں ہے کہ میں میدان جہاد میں جاؤں، نبی پاک مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ میں تو بہادر ہوں. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اسی طرح پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں جس طرح عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں. میں کوئی عورت تو نہیں ہوں کہ آپ مجھے گھر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ گھر کا انتظام کریں اور بڑے بڑے مردوں کو لے کر جا رہے ہیں. میں جوان مرد ہوں، میں بڑا شجاع اور بہادر ہوں، آپ مجھے ساتھ لے جائیں. تو آپ مجھے پیچھے کیوں چھوڑیں؟ حضرت علی کو غم ہوا، پریشانی ہوئی کہ پیچھے رہ جانے سے میری شان میں کیا ہو جائے گا، کچھ فرق پڑ جائے گا. تو نبی پاک نے حضرت علی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اگر آج میں تجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں تیری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یاد کرنا وہ بھی ٹائم تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو پیچھے کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ جی حضرت ہارون کو. ان کو بھی تو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، حالانکہ وہ یعنی ان کے بڑے بھائی تھے، بڑی ان کی عظمت تھی، بڑی ان کی شان تھی، اور ان کو وہ کتاب لینے کے لیے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے. حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑا کہ آپ پیچھے رہے اور میں جاتا ہوں. تو نبی پاک ان کو تسلی دیتے ہیں کہ علی، آج تیری حیثیت وہی ہے جو موسیٰ کے مقابلے میں کس کی حیثیت تھی؟ حضرت ہارون کی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ہارون کا بھی بڑا درجہ ہے، وہ نبی تھے اور ان کو جناب حضرت موسیٰ نے پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ نبی پاک نے حضرت علی کو تسلی دی. پھر ساتھ ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار حضرت ہارون تو نبی تھے، حضرت ہارون تو نبی تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضرت علی بھی نبی ہے؟ نبی پاک نے اسی حدیث میں اگلا جملہ یہ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، اے علی جگہ تو تیری ہارون جیسی ہے، مثال تو تیری ہارون جیسی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میرے بعد آپ نبی بن جائیں گے، نہیں، نبی والی بات آپ کے اندر نہیں ہے، آپ نبی نہیں ہے، لیکن پیچھے میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں آپ کی کوئی توہین وغیرہ نہیں ہے. تو بعد حضرات نے یہاں سے یہ مطلب نکالا کہ جی حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ پیچھے چھوڑ کر گئے تھے اور اسی طرح نبی پاک حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے. تو جب آج پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں تو آپ کی وفات کے بعد بھی پہلا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ حضرت علی کو ہونا چاہیے. انہوں نے یہاں سے یہ بات نکالی کہ جب یہاں پیچھے چھوڑ گئے ہیں، سب کچھ سنبھال رہے ہیں، جب فوت ہوئے تو اس کے بعد بھی کس کو ہونا چاہیے؟ حضرت علی کو ہونا چاہیے. تو وہ الگ مسئلہ ہے، ان کا الگ جواب ہے. حضرت ہارون جو تھے نا وہ حضرت موسیٰ کے جانشین نہیں بنے تھے. حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے جانشین نہیں بنے تھے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں نا جیسے ان کو چھوڑ گئے نا وہ ان کے جانشین بنے، اسی طرح نا وہ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے. وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اہل تشیع کے ساتھ مسئلہ چلتا ہے. آپ اتنی بات یاد رکھیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آج تیری وہی حیثیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی حیثیت تھی. اس طرح نبی پاک نے ان کو تسلی دی. ایک دفعہ نبی پاک گئے نا حضرت فاطمہ کے گھر،
تو آپ نے حضرت فاطمہ نے کوئی دعا مانگی، کوئی کرامت ظاہر ہوئی، وہ کھانا جو بالکل برتن خالی تھے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کھانا جو کھانا وہ اس میں برتنوں میں ڈال دیا. اللہ کی قدرت ہے، حضرت فاطمہ کی کرامت ہے. نبی پاک حضرت علی دونوں گئے گھر میں، حضرت فاطمہ نے وہ ٹرے اٹھا کر آگے رکھ دیا. اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت فاطمہ بیچاری کو کیا پتا کہاں سے آ گیا، انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ گیا. تو نبی پاک نے فرمایا اے علی آج تیری اور فاطمہ کی مثال اسی طرح ہے جس طرح حضرت زکریا کی اور حضرت مریم کی تھی. حضرت مریم کے پاس میرے آ گئے، حضرت زکریا نے کیا پوچھا، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. تو یہ ایک مماثلت آپ نے بیان فرمائی کہ دیکھو انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا، آج تو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آ گیا، فاطمہ کہہ رہی ہے اللہ نے بھیج دیا. تو یہ مماثلت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر پر وہ کوئی چیز بن گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ بات ذہن میں رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے مسلم شریف کی. یہ میں نے آپ کے سامنے 7 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، امید ہے کہ آپ نے یہ ساری سمجھ لی ہوگی. احادیث کے ذخیرہ میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، ضروری نہیں کہ یہ ساتھ ہو، میں نے تو یہ جو زیادہ واضح تھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب آخر میں ایک شبہ اور ایک جواب ہے. شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ بار بار ساری تقریر قرآن مجید کی احادیث کی یہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا، ادھر ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نازل ہوں گے. تو جب وہ نازل ہوں گے تو پھر یہ عقیدہ کس طرح ہے کہ نبی پاک کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا؟ یہ بہت بڑا اعتراض ہے اپنا مرزا صاحب کی ضروریت کی طرف سے، مرزائیوں کی طرف سے، کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی ہوں گے، لیکن وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ کو جو نبوت کا منصب ملا ہے وہ نبی پاک کے بعد ملا ہے یا پہلے ملا تھا؟ وہ پہلے والے نبی ہیں، یہ نہیں کہ بعد میں نبی بنے ہیں. نہ ایک باپ کے جناب 4 بیٹے ہوں، ایک آخری بیٹا ہو اور پہلا بیٹا جو ہے وہ آخری بیٹا فوت ہو جائے اور پہلے والا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہو، تو آپ کیا کہیں گے وہ آخری ہے؟ نہیں، پہلے والے اگر سارے بھی زندہ رہے تو آخری بیٹا کون ہے جی؟ جو آخر میں پیدا ہوا ہے. تو اگر سارے نبی، میں تو کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نہیں، مثال کے طور پر اگر سارے نبی بھی آ جائیں دنیا میں، اللہ بھیج دے، سارے نبیوں کو بھیج دے، تو نبی پاک پھر بھی کیا ہے؟ آخری نبی ہیں، کیونکہ وہ پہلے سے ان کو نبوت ایشو ہو چکی ہے، نبوت جاری ہو چکی ہے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ کسی اور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی اور کے لیے نبوت جاری نہیں کی جائے گی، اس کو ایشو نہیں کی جائے گی. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، باقی حضرت عیسیٰ بالقوت نبی ہے، بالقوت کیا ہے؟ نبی ہے، لیکن وہ بالفعل نبی نہیں ہوں گے. جہاں آئیں گے تو شریعت محمدیہ پہ عمل کریں گے. جیسے کسی ہمارا یہ ضلع ڈی سی ہے، یہاں ڈی سی آ جائے گی سرگودے کا، اور وہ یہاں سڑکوں پہ پھرے، کسی شادی پہ آئے، کام پہ آئے، تو وہ ڈی سی کیا ہے؟ ڈی سی ہے یا ڈی سی نہیں ہے؟ ڈی سی ہے وہ ڈی سی، لیکن وہ یہاں آ گیا، خوشاب میں شادی پہ آ گیا، یہ ایریا اس ڈی سی کا ہے، لہذا اس ایریے میں وہ ڈی سی کی حیثیت میں نہیں رہے گا. اس ایریے میں وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے آئے گا، اس کی گاڑی کسی طرح روکی جائے گی، سارے قوانین ہیں، حیثیت ہے اصل میں وہ ڈی سی. لیکن اس کے دور میں آیا، اس کے علاقے میں آ گیا، تو اب اس کی حیثیت کیا ہے جی؟ وہ ڈی سی کی نہیں رہی. اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ اپنے دور میں نبی تھے، اب بھی زندہ ہے، نبی ہیں، لیکن جب وہ نبی پاک کے دور میں آئیں گے، زمانے میں آئیں گے، تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. وہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے، وہ قرآن کا علم ان کو حاصل ہوگا اور وہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، نہ کہ انجیل کے مطابق، شریعت محمدیہ کے مطابق وہ فیصلے کریں گے. تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے سے نبی بنے ہوئے ہیں، ان کو نبی پاک کے بعد نبوت عطا
نہیں کی گئی. اسی لیے جب میں نے آپ کو ختم نبوت کی تاریخ دکھائی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں. اب میرے الفاظ سے غور کریں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا. اگر آپ انہی الفاظ کو یوں کہیں گے نا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو پھر اگلا سوال ہوگا حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا, پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو میں بھی جب پہلی دفعہ گیا تھا نا ربوا میں, تو ایک آدمی کے ساتھ میری بات ہوئی, میں تو اس وقت بچہ تھا, تو میں نے کہا کہ نبی صاحب کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا. اس نے کہا حضرت عیسیٰ کوئی نہیں آنا, حضرت عیسیٰ نبی نہیں. اس کے سامنے خاموش نہیں کرنا تو یار بات ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. تو پھر میں نے اس بات کے اوپر غور کیا, علماء سے پوچھا, پھر الحمدللہ یہ بات سمجھ آ گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف عیسیٰ نہیں, سارے نبی آ جائیں تب بھی ختم نبوت کو فرق اس وقت پڑے گا کہ جب کسی نئے بندے کو اللہ نبوت ایشو کر دے, جاری کر دے, کسی نئے بندے کے اللہ تعالیٰ در پر نبوت کا تاج رکھ دے, اس وقت پڑے گا. اور وہ اللہ کے فضل سے اللہ نے کسی کو نہیں دی. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, میں نے کہا ابھی آپ کے سامنے کہ 30 دجال ہوں گے, 30 کذاب ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 3 نبی پاک نے فرمایا. اور میں نے کل آپ کے سامنے گنے ہیں 86, اور 86 تو میں نے گنے ہیں نا, میری سوچ ہے, ہو سکتا ہے زیادہ ہو, ہے زیادہ. اس کے بعد کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا, تو نبی پاک فرماتے ہیں 30 ہوں گے, آپ نے 86 بنا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک نے فرمایا کذابون.